اگر تم اس وقت مسکرا سکتے ہو جب تم پوری طرح ٹوٹ چکے ہو تو یقین جانو دنیا میں تمہیں کبھی کوئی نہیں توڑ سکتا۔ زندگی کے ہر موڑ پر صلح کرنا سیکھو، کیونکہ جھکتا وہی ہے جس میں جان ہوتی ہے، اکڑنا تو مردے کی پہچان ہوتی ہے۔ کم کھانے میں صحت ہے، کم بولنے میں سمجھداری ہے، اور کم سونا عبادت ہے۔ سفیدے کے خشک پتے چبا کر ہم بستری کرنے سے طوطا پھنس کر اندر جاتا ہے، اور ناریل کے تیل میں الائچی ڈال کر عضو خاص پر لگاؤ تو عضو خاص لوہے جیسا سخت ہو جاتا ہے۔ روٹی کی چوری بنا کر کھانے سے روٹی جلدی ہضم ہو جائے گی اور پیٹ کی تواند بھی نہیں بڑھتی۔ روزانہ کیلا کھانے سے وزن بڑھتا ہے اور گرم روٹی کھانے سے معدہ خراب ہو جاتا ہے۔ زیادہ ٹھنڈے پانی سے پرہیز کیا کرو۔ بھورے رنگ کی بھینس کے سری پائے کھانے سے ہتھیار اتنا لمبا کہ ناف تک جائے تو دوران مباشرت سر پر بار بار کنگھا کرنے سے طوطا مرجھا جاتا ہے، نہیں کھڑا رہتا، مطلب کہ آپ کا طوطا بیٹھ جاتا ہے۔ ناریل کھانے سے اور ناریل کا پانی پینے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ اگر آپ کے بال زیادہ گرنے لگ جائیں تو ناریل کا تیل استعمال کیا کریں۔ زیتون کے تیل کا ایک قطرہ ناف میں ڈالا جائے تو دل کی دھڑکن کنٹرول میں رہتی ہے۔ دودھ میں الائچی کے دانے ڈال کر پینے سے دوران مباشرت عورت چیخیں زیادہ مارتی ہے۔ وقتی طور پر طوطے کو آپ لمبا کرنا چاہتے ہیں تو چکور کے انڈے کی سفیدی عضو خاص پر لیپ کر دو، آپ کا نفس لمبا ہو جائے گا۔ خشک کھجور کھانے سے مرد کے پانی میں گاڑھا پن آ جاتا ہے اور حمل جلدی ٹھہر جاتا ہے۔ کوئی آفت آ جائے تو فوراً صدقہ نکال دینے سے آفت ٹل جاتی ہے، ویسے بھی واپس چلی جائے گی۔ فنگر چپس کھانے سے جگر کے خراب ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ کالے نمک والا پانی پی کر عورت پر چڑھا کرو تو اترنے کو دل نہیں کرے گا۔ مباشرت سے پہلے مرد اور عورت مکئی کی بنی ہوئی روٹی کھا لیں تو دونوں کی ٹائمنگ بڑھ جاتی ہے۔ زیادہ ٹھنڈے پانی سے نہانے سے گریز کرو، کیونکہ انسان کو ٹھنڈا پانی ضائع بنا دیتا ہے، لیکن جب گرم پانی سے نہا لو تو ٹھنڈے پانی سے پاؤں دھو لیا کرو۔ یہ عمل بیماریوں کو دور کر دیتا ہے۔ کاجو کھانا شوگر کے مریضوں کے لیے بہت ہی مفید ہے اور یہ شوگر کو بھی بڑھنے سے روکتا ہے۔ باجرہ اور کالے چنے بھون کر کھانے سے طوطے کا سائز بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ رات کو سوتے وقت نیم گرم دودھ میں زیتون کا تیل ڈال کر پی لو تو طوطا سکڑے گا نہیں۔ اجوائن کو پیس کر خارش والی جگہ پر لگانے سے خارش چند دن میں ہی ختم ہو جائے گی۔ اگر بڑھتے ہوئے وزن سے تنگ ہیں تو کدو کا جوس بنا کر پیا جائے تو وزن کم ہونے لگے گا۔ گرم پانی میں کلونجی کے دانے ڈال کر پی لو تو طوطا اتنا موٹا ہو جائے گا کہ طوطے پر سرسوں کا تیل لگانا پڑے گا، ورنہ اندر ہی نہیں جائے گا اور مباشرت کا دورانیہ بھی بڑھ جائے گا۔ عورت کے پٹوں میں ہتھیار کھڑا کر کے ڈالنے سے ہتھیار موٹا ہوتا ہے۔ عورت کی چڑیا میں انگوٹھا ڈالنے سے چڑیا تنگ ہو جاتی ہے۔ کاجو کا جوس نکال کر پیا کرو، دوران ملاپ کبھی بھی آپ کو عضو خاص بیٹھے گا نہیں۔ جس مرد کا مادہ پتلا پانی جیسا ہو وہ نہار منہ دار چینی کھائے، مادہ شہد جیسا گاڑھا ہو جائے گا۔ غصہ اور قانون دونوں بڑے سمجھدار ہیں، کمزور کو دبا دیتے ہیں اور طاقتور سے دب جاتے ہیں۔ لوگ حسد آپ سے نہیں بلکہ آپ کی زندگی میں موجود سکون، خوشیوں اور بے شمار نعمتوں سے کرتے ہیں۔ انسان رہ سکتا ہے محبت کے بغیر، فرشتوں کے بغیر، لوگوں کے بغیر، مگر انسان اللہ پاک کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ بچوں کو جو بیماری ہوتی ہے وہ اس کی ماں کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ سونے کے قلم سے لکھی جانے والی باتیں، کسی دوست کو قرض دینے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ آپ دونوں کو کھو سکتے ہیں۔ اپنی یادداشت پر بھروسہ نہ کریں، تمام معاملات کاغذ پر تحریر کر لیا کریں
اور جب آپ گھر خریدنا یا تعمیر کرنا چاہتے ہیں تو 3 اہم چیزیں یاد رکھیں: لوکیشن، لوکیشن، لوکیشن۔ اور کسی کو اس کی مزدوری اس کا کام ختم ہونے سے پہلے نہ دو۔ اپنے جیون ساتھی کا انتخاب احتیاط سے کریں، کیونکہ وہ آپ کی 9% خوشی یا ناخوشی کا ذمہ دار ہے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دن اچھا گزرے تو دیر سے نہ سوئیں۔ اور جب آپ کسی دوست کی کار ادھار لیں تو اسے واپس کرنے سے پہلے تیل کی ٹینکی بھر لیں۔ اور بہتر ہے کہ آپ ادھار لینے کی عادت نہ بنائیں۔ اور موبائل فون کو اپنی زندگی کے خوبصورت لمحات برباد نہ کرنے دیں، جیسا کہ یہ فون آپ کی سہولت کے لیے بنایا گیا تھا، نہ کہ اس کے لیے جو آپ کو کال یا میسج کرتا ہے۔ اور جب آپ کی والدہ کہتی ہے کہ آپ کو ایسا کرنے پر پچھتانا ہوگا تو آپ اکثر پچھتاتے ہوں گے۔ اور بہادر بنو، اور اگر تم بہادر نہیں ہو تو بہادر بننے کا دکھاوا تو کرو۔ کوئی بھی فرق محسوس نہیں کرے گا، اور جب آپ کو کوئی اچھی کتاب نظر آئے تو اسے خرید لیں، بھلے آپ نے وہ پہلے سے ہی پڑھ رکھی ہو یا نہ ہو۔ اس شخص کے ساتھ پارٹنرشپ نہ کریں جو 3 بار ناکام ہو چکا ہو۔ آپ کے بچے جب 16 سال کی عمر میں پہنچ جائیں تو ان کو فارغ وقت میں انہیں کام کرنے کی ترغیب دیں، لیکن اگر اس سے پہلے بھی ممکن ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ اگر آپ کوئی چیز 2 بار سے زیادہ ادھار لیتے ہیں تو بہتر ہے اسے خرید لیں۔ اور مشکوک جگہوں سے دور رہیں، برے واقعات صرف وہاں ہوتے ہیں۔ اور جو اپنا معیار پیسہ صحیح خرچ کرنے میں ناکام رہتا ہے وہ اپنی زندگی کی ہر چیز میں ناکام ہے۔ اور جب کوئی آپ سے سوال کرے تو اس کا جواب نہ دینا ہو تو مسکرا کر کہیں، آپ یہ بات کیوں جاننا چاہتے ہیں؟ اور 3 چیزیں جو آپ کو کبھی نہیں کھوٹی چاہیے، اور 3 چیزیں جو آپ کو کبھی نہیں کرنی چاہیے: برداشت، خود اعتمادی اور گاڑی کی چابیاں۔ اور یہ توقع نہ رکھیں کہ آپ کی بدحالی میں آپ کے بچے آپ کی نصیحتیں سنیں گے، اور اپنی بیوی کے بہترین دوست بنیں، اور کبھی یہ نہ کہنا کہ میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ تمام عظیم لوگوں کے پاس 24 گھنٹے تھے اور اس میں اضافہ نہیں ہوا۔ اور اپنے بستر کے قریب ہمیشہ ایک پینسل اور سفید کاغذ رکھا کریں۔ کچھ سنہری خیالات آپ کے دماغ پر بنا بتائے دستک دیتے ہیں، اور اگر آپ انہیں بروقت نہیں لکھتے تو ان سے محروم رہ جائیں گے۔ تعریف ہر کسی کو پسند ہے، لہٰذا اس میں کوئی کوتاہی نہ کریں، مگر منافقت سے بچو۔ اور جب آپ اپنے بچوں کے ساتھ کھیلتے ہیں تو انہیں موقع دیں کہ وہ کھیل ہی کھیل میں آپ سے جیت سکیں۔ اور اپنے بچوں کے سامنے بیوی کو تنقید کا نشانہ نہ بنایا جائے، چاہے کوئی بھی مسئلہ ہو۔ اور جب آپ کسی کمرے یا میٹنگ میں داخل ہوں تو اس طرح داخل ہوں جیسے آپ اس جگہ کے مالک ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اپنے آپ پر پر اعتماد ہونا چاہیے۔ انکار کرنا سیکھو لیکن اس کی عادت نہ ڈالو۔ اور جب سب شرم سے خاموش ہو جائیں تو کھڑے ہو کر اپنی خوبصورت رائے کا اظہار ضرور دینا ہے۔ آپ نے اپنے ناقدین کو جواب دینے میں وقت ضائع نہ کریں، اور اپنے مالی معاملات پر ان لوگوں سے بات نہ کریں جن کے پاس آپ سے بہت زیادہ یا پھر بہت کم ہے۔ اور جب آپ کسی ریستوران میں مہمان ہوں، مطلب کہ ریسٹورنٹ میں مہمان ہو، تو اپنے میزبان کی طلب کردہ سے زیادہ مہنگی چیز نہ مانگیں۔ آخر میں اپنے آپ پر رحم کریں اور بانجھ بحثوں سے دور رہ کر اپنی صحت کو محفوظ رکھیں۔ کسی مرد کا ہتھیار کسی خاطر خواہ میں نہ آتا ہو، یعنی کام کاج کے حوالے سے فارغ ہو چکا ہو، اور یہ ان کے لیے پریشانی کا سبب ہو کہ ان کا طوطا اڑان نہیں بھر سکتا، تو ایسے مردوں کو چاہیے کہ وہ سرسوں کے تیل میں پیاز اور ہلدی کو جلا لے اور اس تیل سے طوطے کی مالش کیا کرے،
تو اس سے ان کے تمام مسائل دور ہو جائیں گے اور وہ بہتر انداز میں کارکردگی کر کے خود بھی مطمئن ہو پائیں گے اور اپنی شریک حیات کو بھی خوش اور راضی کر پائیں گے۔ تو ناظرین، انسانی صحت کے حوالے سے آپ کو چند مزید معلومات دی جاتی ہیں کہ کھانسی اور نزلہ، گلے کی خارش اور کھانسی کو پرسکون کرنے کے لیے گرم پانی میں شہد اور لیمبو کا رس مکس کریں۔ بعد ہضم کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے ادرک کا رس، لیمبو کا رس اور پانی ملا کر پی لیں۔ سر کا درد، ادرک اور پانی کا پیٹ پیشاب پر لگائیں یا ادرک اور پودینہ ڈال کر ابلتے ہوئے پانی سے بھاپ لیں۔ جلد کے مسائل، محاسوں کو کم کرنے اور جلد کی ساخت کو بہتر بنانے کے لیے ہلدی، شہد اور دہی سے بنا فیس ماسک لگائیں۔ تناؤ اور اضطراب، آرام کو فارغ دینے کے لیے دودھ، شہد اور الائچی کا پاؤڈر مکس کر کے پیسیں۔ تھکاوٹ، توانائی کی سطح کو بڑھانے کے لیے ایپل سائڈر، سرکہ، شہد اور پانی کا مرکب استعمال کریں۔ گلے کی سوزش اور سوجن کو کم کرنے اور گلے کو سکون دینے کے لیے گرم نمکین پانی اور شہد سے کارگل کریں۔ بخوبی اچھی رات کی نیند کو فروغ دینے کے لیے دودھ، ہلدی اور شہد کا گرم مکسچر پیسیں۔ یہ تھی ناظرین ہماری آج کی ویڈیو، جس میں آپ کو بہت ہی قیمتی باتیں بنائی گئی ہیں اور انسانی صحت کے حوالے سے مختلف ٹوٹکا جات بھی بتائے گئے ہیں، تاکہ ان کو استعمال میں لاتے ہوئے انسان اپنی صحت کا خیال کرتے ہوئے خوشگوار زندگی گزار سکے۔ تو میں امید کر سکتا ہوں کہ میری یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا، تاکہ مزید اس طرح کی قیمتی معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا اور ہمیں دعاؤں میں بھی یاد رکھیے گا۔